کتنا اچھا رہا اتحاد آپ کا پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل کیو کا؟ مزہ آیا؟ نہیں بڑا نہیں اچھا ہے، اور کافی چیزیں جو ہیں دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ علیحدہ پارٹیاں ہیں، اس میں اپنا اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جو ڈرائیو کرتا ہے چیزوں کو. تو پی ایم ایل کیو کا انٹرسٹ پی ٹی آئی کے پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ 100% تو الائن نہیں کرے گا نا، ظاہر ہے، لیکن ایک لارجر انٹرسٹ ان کا ہمارا اکٹھا ہے، اس لیے ہم پہلے بھی اکٹھے تھے اور اس لیے اب آگے بھی اکٹھے ہوں گے. اور پرویز الہی صاحب نے جو کمٹمنٹس دی ہیں وہ بڑی واضح ہے، ان کی پبلک کمٹمنٹس ہیں، یہ کوئی پرائیویٹ کمٹمنٹس نہیں ہیں. پبلکلی انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے فیصلے کے ساتھ جائیں گے اور اسمبلیاں تحلیل کریں گے. بٹ آپ وہاں میں موجود تھے جوہری صاحب، کی جو خان صاحب نے آج بتایا کہ اس میٹنگ کے بعد بھی مجھ سے اور خاص طور پہ پریس کانفرنس کے بعد ہنس کے بات کرتے رہے، مگر باڈی لینگویج پریس کانفرنس میں تو ہنسنے والی بالکل نہیں تھی اس وقت. نہیں وہ تو سب کو وہ باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے ان کی، وہ ایسا میں نے تو کہہ کے اس طرح سے کبھی وہ سنجیدہ آدمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بعد میں تو بیٹھے ہم کافی بھی ہے، گپیں شپیں لگائی ہیں کافی، ان کی تقریر پہ بات ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں وہ وجہ نہیں ہے، وجہ ظاہر ہے کہ جو بجن صاحب کا چو صاحب کا جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے، اور انہیں کوئی گلے شکوے ہوں گے، فون آئے ہوں گے، بات ہوئی ہوگی، اس کے اوپر ظاہر انہوں نے ایک بات کر دی. جو کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کہ میں نے پہلے تقریر سے کہا تھا کہ مجھے بٹھا کے یہ بات نہ کرے، یہ ہوئی تھی بات؟ نہیں یہ بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اچھا، اس کے بعد بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو بیٹھے اس کے رہے بعد باتیں بھی کرتے؟ کوئی ایسی بات اور اس کے بعد پھر بھی کوئی ایسی تو پھر جب انٹرویو دیا تو آپ کو حیرت ہوئی؟ ہاں تھوڑی حیرت تو ہوئی. ویسے ہم تو جب گئے تھے بڑے خوش ہی گئے تھے جو صاحب، اور کوئی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی کوئی ایسی بات. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں، کوئی دباؤ وغیرہ ہوگا اس کی، تو انہوں نے بات کر دی، کوئی ایسا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں رہیں، اور انہوں جی. نے یہ پیغام دیا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے یہ کرنا، اور میں اس پہ ظاہر ہے کہ ہماری وری ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے فوج کی، ان سے ہماری توقع ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ کا تو سبھی پارٹیز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، سبھی پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر فخر کرتی ہیں. پاکستان پورا جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی فوج کے اوپر فخر کرتا ہے، تو لہٰذا ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. انہیں پارٹی نہیں بننا چاہیے سیاسی فیصلوں میں کہ یہ کریں وہ کریں، وہ نامناسب ہے. سو آپ نے کہا کہ یہ وری ہے کہ، اور کھل کر کہا پرویز الہی صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلیز چلتی رہیں. کیا یہ میسج آپ لوگوں کو بھی کنوے ہوا ہے؟ چوہدری صاحب نے کہا ہے، کسی چوہدری اور کے صاحب نے تھرو نہیں یہ آیا؟ کہا ہے. ہاں لیکن بات یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ایسے میسیجز نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی آپ کا یہ کام ہے. اٹس اے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہ کے گفتگو. سو پریزیڈنٹ آف پاکستان کیونکہ انوالوڈ ہیں مذاکرات میں، اور ظاہر ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت ہو رہی ہوگی، ان کے تھرو کوئی میسج آیا یا آپ نے ان کے تھرو کوئی میسج بھیجنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہونا ہاں چاہیے؟ نہیں، ہم بڑے واضح ہیں، ہم نے کہا جی کہ دیکھیں ہم آپ سے ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، جو بائی گونز اور بائی گونز، ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. اور آپ بتائیے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ معاملات بہتر ہوتے ہیں. پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ نے سیکورٹی سچویشن دیکھ لی ہے جو بنوں میں کل سے ایک چل رہا ہے. اس کے بعد اب تو خود کش حملے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں دوبارہ. جی. اکانومی کی سچویشن کے اوپر کیا بات کریں، وہ آپ کے سامنے ہے جو حالات ہیں. سو پاکستان کو ایک بڑی جلدی پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہیے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا مثبت رول ہو. اور تمام پارٹیوں کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کو ہمیں الیکشن جتوانا ہے یا ہمارے ساتھ کریں، جو ایک آئینی رول ہو سکتا ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں وہ آپ کو ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. سو آپ نے خود ہی حالات کا بھی تذکرہ کر دیا، اور یہیں سے پی ڈی ایم کا جو ایک نظر آ رہا ہے کہ آپشنز ان کے پاس کیا ہیں. آج کھل کر خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگنے کے حالات ہیں، یہ بات ہوئی. پنجاب کی طرف بھی کوئی جواز بنایا جا سکتا ہے. آپ کے خیال سے پی ڈی ایم اب اس طرف جائے گی کیونکہ وہ الیکشن تو نہیں کروانا چاہتے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں. ایون اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، کراچی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتا، آئین ہی کو نہیں مانتے، تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ ملک میں کوئی نارتھ کوریا یا برما جیسا کوئی نظام بنا لیں، کیونکہ
پاکستان کا آئین تو جمہوریت کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور جمہوریت الیکشنوں پہ بنیاد رکھتی ہے. چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں وقت پہ ہم کرا دیں گے الیکشن، وقت سے پہلے نہیں وقت کروانا پہ چاہتے. بلدیاتی الیکشن تک وہ نہیں کرا رہے، وہ ہر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. وقت کے اوپر آپ الیکشن کرائیں گے، آپ 7-8 مہینے کے آپ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام میں رکھ سکتے ہیں. آپ نے پاکستان کو ٹیکنیکل ڈیفالٹ کروا دیا ہے. ہماری جو اس وقت سچویشن ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، ہمیں فوراً ایک مستحکم حکومت چاہیے اور یہ حکومت پی ڈی ایم نہیں دے پا رہی، لہٰذا آپ کو الیکشن کروانے چاہیے. رائٹ. چودھری پرویز الہی کی طرف تھوڑی سی اور ایک دو باتیں بھی انہوں نے کی، شکوے بھی کی انہوں نے کہا مونس الہی کو تو خان صاحب دے ہی رہے تھے منسٹری، بات ٹھیک بھی ہے. پھر انہوں نے جنرل فیض کا بھی نام لیا. آئی مین ایز اے پاکستانی میں بڑی انکمفرٹیبل ہوں کہ ہمارے فارمر آفیسرز کا، فارمر چیف کا کھل کے نام لیا جائے اور تنقید ہو رہی ہے، اور کوئی ایک پہ کر رہا ہے، کوئی فارمر پی آئی پہ کر رہا ہے، کوئی فارمر چیف پہ. لیکن اب یہ ہو رہا ہے، بات اوپن ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ تنقید ایسے اوپنلی ہونی چاہیے؟ اور پھر جب آج چودھری صاحب کو کیوں لگا، آج پرویز الہی صاحب کو کیوں لگا کہ مونس الہی صاحب کا شکوہ بھی کر دیں آپ سے؟ دیکھیں بالکل ہونی چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاملہ ہے آپ کا یہ مونس صاحب والا، بالکل صحیح بات ہے شروع میں، بٹ دین لیٹر آن خان صاحب مونس الہی صاحب کے بڑے فین بھی ہیں. ان کا میرا خیال ہے اگر وہ چند وزراء میں اور یہ لوگوں میں کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ مونس الہی کو کرتے ہیں. سو ہیومن ریلیشن شپ ہے، کئی دفعہ آپ کی غلط انفارمیشن کے اوپر بنیاد ہوتی ہے پھر اچھا ہوتا ہے. ناؤ چودھری مونس از ون آف دا کلوزسٹ آئی وڈ سے پولیٹیکل اے ڈی آف عمران خان. لیکن کیوں پرویز الہی صاحب نے اس وقت سمجھا کہ میں آن ریکارڈ یہ بات لے آؤں کہ یہ شکوہ ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے وہ اپنا ایک تعلق بھی رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. سو چودھری صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہی سوچ رکھتی ہے جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ رکھتی تھی. ہمیں پتہ نہیں ابھی، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں اگر اسمبلیاں توڑنے میں وہ مخل ہوتے ہیں، اسمبلیاں توڑنے میں وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب یہی ہوگا. بڑا آپ کا انٹرسٹنگ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا، آپ نے کہا کہ چودھری پرویز الہی عمران خان نہیں ہے، وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکیں گے. ایک انڈرسٹینڈنگ آپ نے دی ان کی طرف سے، لیکن اٹ مینز کہ یہ بات تو کھل کے واضح ہے کہ پریشر ہے چودھری پرویز الہی پہ اسمبلی نہ توڑنے کا. وہ تو انہوں نے خود ہی کہا نا، چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے. لیکن یہ کل کے بیان کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جس قسم کی ایک سپورٹ بیس عمران خان کی ہے، وہ کئی پریشرز وہ لے سکتے ہیں، تو ایسا اس طرح کے پریشرز تو نہیں لے سکتے. لیکن بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ پرسوں انہوں نے وعدہ کیا ہے، ان کی ایک پبلک پوزیشننگ ہے، پبلک پوسچر ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آگے جاتے ہیں. آؤٹ آف 100 کے اسکیل پر آپ کو کتنے % لگ رہا ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں پاس ہو جائیں گے اس ایگزام میں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بڑی ایک ایکسپریس پبلک پوزیشن لی ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے اب مشکل ہے. خود وہ کہہ چکے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف یا پی ڈی ایم کی طرف جاتے ہوئے باجوہ صاحب کے کہنے پر ہم دوسری طرف چلے گئے. یہی مونس الہی صاحب نے کہا تھا. مونس الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں تو پہلے ادھر جانا چاہتا تھا لیکن یہ ایک فیکٹر تھا. تو یہ فیکٹر دوبارہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ابھی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے کہ وہ پولیٹیکل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی ان کا نہیں ہے حصہ، اور اگر وہ اتنا ایکسپریس ہو کے حصہ لیں گے تو پھر اس کا پھر ایک اپنا جو ہے وہ ڈائمینشنز ہیں، اس کی پھر اپنی بات گفتگو ہے. سو ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ الیکشن روکنا، اسمبلیوں کی تحلیل روکنا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں.